الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 7 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی، واجب ہو گئی۔ من کان آخر کلامہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا سے جانا تو جانا ہی ہے، دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔ آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا، اس کا معنی بھی وہ جانتا ہوں، اس کے مقاصد بھی جانتا ہوں، اس کی لا الہ الا اللہ کی شروط بھی جانتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا موت کے وقت، کیونکہ موت کی سختی بہت سختی ہوتی ہے، موت کی سختیاں بہت سخت ہیں۔ ایک شخص ساری عمر غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا، غیر اللہ کی نظریں دیتا رہا، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتا رہا، اور آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ پہلے بھی پڑھتا تھا، اذان کا جواب بھی دیتا تھا، بچے کو سبق یاد کراتے ہوئے کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ، یہ بھی پڑھاتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کی سے سوال بھی کرتا تھا، فوت شدگان سے مدد بھی مانگتا تھا۔ اب اگر اس عقیدے کا، جس کو عقیدے کا فہم نہیں، عقیدہ توحید کی خبر نہیں، وہ مرتے ہوئے بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے علم ہونا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل ہونا اس کلمے کا، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم، اس کی شروط، اور پھر وہ شخص یہ پڑھ لے تو وجبت لہ الجنہ۔ میں نے کچھ جامعہ کے ایک استاد سے گفتگو ہوئی باقاعدہ، اور بڑے قابل ہیں، وہ اس پر آ کر ان کو یہ فہم حاصل نہیں تھا، وہ کہتے تھے بے شک اس کا عقیدہ ساری زندگی یا رسول اللہ مدد پہ گزرا ہے، آخر میں اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو وجبت لہ الجنہ۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے، اور اس سے کئی گھنٹے گفتگو ہوئی، اور وہ اس بات پر مصر تھے کہ آخری کلمہ اس کا کیا تھا۔ میں نے کہا یہ آخری کلمہ اس کا دنیا میں بھی، زندگی میں بھی تھا، وہ صبح شام اذان خود دیتا تھا، مؤذن ہے، وہ کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا رہا۔ اسے فہم ہی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا فہم، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی دین ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ جس کو صحیح فہم حاصل ہو جائے۔ کہیں گے بہت نیک ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی خیانت نہیں کرتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، بہت سارے مواعدوں سے اچھا ہے، ہاں اس معاملات میں بہت اچھا ہوگا، تو میں اگر اسے سوال یہ کر لوں کہ وہ شام کو میر علی شاہ کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے، جی ہاں اس کے اندر یہ گندگی تو موجود ہے، لیکن نیک بہت، اب کچھ بھی نیک نہیں ہے، کچھ بھی نیک نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا۔
آخری کلام، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، وجبت لہ الجنہ۔ نمبر 2، موت کے وقت جس آدمی پر موت کی کیفیت ہے اسے تلقین نہیں کرنی چاہیے کہ کلمہ پڑھو۔ اگر آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھو اور مجھے موت کی تکلیف ہے اور میں کہتا ہوں میں نہیں پڑھتا، ادھر روح نکل جائے، حدیث کے تو لفظ ہیں لقینو، تلقین کرو۔ معنی تلقین کا یہ نہیں کہ اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، وہ انکار کر دے موت کی تکلیف کی وجہ سے، میں نہیں پڑھتا، اسے تو نہیں خبر میرے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گا ابھی۔ تو اس کا بہترین حال اس محدث کا واقعہ ہے رحمہ اللہ، کہ جن کے پاس بیٹھ کر جب اسے موت کی سختی نے آ گھیرا تو باقی جو محدثین کی جماعت تھی انہوں نے یہ والی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، اس کی سند بیان کی اور سند کو آگے پیچھے کر دیا۔ آخری راوی کو پہلے لے آئے، پہلے کو درمیان میں لے گئے، درمیان والے کو آگے پیچھے۔ وہ شیخ سن رہے تھے، جب یہ خاموش ہوئے انہوں نے کہا تم نے غلط پڑھا۔ انہوں نے صحیح حدیث پڑھی اور جب ان الفاظ پر پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، روح پرواز کر گئی۔ تو یہ ہے لقینو کا معنی، لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، 22034 نمبر ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی لأعلم کلمۃ لا یقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه ونفس اللہ عنہ کربتہ۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بیان کرتے ہیں، 1384 نمبر حدیث۔ فرمایا انی لأعلم، یقیناً میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جب کوئی شخص موت کے وقت اسے پڑھتا ہے تو اس کا رنگ بھی چمک اٹھتا ہے اور موت کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔ تو توحید ہی سب سے بڑی نیکی ہے، ثابت یہ ہوا ہے کہ موت کے وقت بھی اسے کوئی فائدہ دے رہی ہے نیکی، تو وہ کلمہ توحید ہے۔ موت کے وقت اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے تو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ موت کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں 3383، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمد للہ۔ اس حدیث کے اندر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹاپ کا ذکر، اور شارحین بیان کرتے ہیں یہ ٹاپ کا ذکر اس لیے ہے کہ سبحان اللہ میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں اور پاس اور سامنے بیٹھے ہوئے کو خبر مل جاتی ہے کہ آپ پڑھ رہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ۔ الحمد للہ، اس میں بھی الحمد، دونوں ہونٹ مل رہے ہیں اور سامنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، ریاکاری کا شائبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، دونوں ہونٹ ہی نہیں ملتے، لا الہ الا اللہ پتہ نہیں لگتا کسی کو، اس لیے یہ ٹاپ کا ذکر ہے، افضل الذکر۔ اب کچھ لوگوں نے
میں نے ایک جھنگ کے اندر ایک مسجد بھی دیکھی ہے، اس کے مین گیٹ پر لکھا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ پورا کلمہ ہے، پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حیدرآباد میں ایک شخص اذان دیا کرتا تھا، میں جب اس وقت وہاں نوکری کرتا تھا سندھ میں، تو وہ اذان کے اندر آخری کلمے پر لا الہ الا اللہ، پھر آگے کہہ دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے جا کر کہا آپ یہ اذان میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اچھا تو وہابی ہے، نبی کے ذکر سے چڑھتا ہے، حالانکہ اذان کا اختتام لا الہ الا اللہ، افضل الذکر فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیم کے لیے تو ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن ذکر نہیں ہے، پورا کلمہ ذکر نہیں ہے۔ اگر پورا کلمہ ذکر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم امت کو ضرور دیتے۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو نہ بتلائی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نیکی تھی اور نبی نے نہیں بتلائی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ۔ یہ خالی وظیفہ نہیں ہے اور ورد نہیں ہے کہ میں ورد کرتا رہوں لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ پر ضربیں نکالیں، اور وہ جو صوفی اور بدعتی لوگ ہیں وہ ناک سے سوں شوں شاں کر کے اس کا دل سے ضربیں لگاؤ دل کے اوپر۔ اگر یہ ضربیں اور ناک سے الا اللہ نکالنا شریعت ہوتی، دین ہوتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو ضرور دے کر جاتے ہیں، صحابہ اس کو ضرور تلاش کر۔ اگر یہ کہو کہ نبی کو تو نہیں پتہ لگا اس نیکی کا اور ہمیں پتہ لگ گیا ہے اس لیے پورے کلمے کا ورد کرنا چاہیے، تو تم سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں، تم سے بڑا دشمن اسلام کوئی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کہ آپ کو اس نیکی کی خبر نہیں، ہمیں خبر ہوئی۔ فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، افضل دعا الحمدللہ، معنی کہ تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہر تعریف اللہ کے، اور ہر حال میں الحمدللہ۔ کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تکلیف کے اندر بھی ہے تو الحمدللہ، الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑی تکلیفیں ہیں۔ میں اس سے نیچے والے کو دیکھوں وہ کتنی بڑی مصیبت مبتلا ہے، مجھ تو ابھی چھوٹی سی کوئی آزمائش اتری ہے تو الحمدللہ۔ اس لیے کسی کو تکلیف والے کو دیکھ کر یہ کہہ دینا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اللہ اس تکلیف میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا پڑھنے والے کو۔ تو اس کے شروع میں بھی الحمدللہ، سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں اپنی صحیح بخاری میں 1397۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نیکی بتلائیں کہ میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اگر یہی سوال آج کے ہم میں سے اکثریت کے پاس کیا جائے تو کہیں گے یہ مسجد ہے اس کا لینٹر ڈال دو جنت مل جائے گی، یہ یتیم ہے اس کی کفالت کر لو جنت مل جائے گی۔ واقعی یہ نیکی کے بڑے بڑے کام ہیں، یتیم کی کفالت اور مسجد کی تعمیر
اور مدارس تعاون بہت بڑے بڑے کام ہیں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کلمہ توحید، توحید کی نصیحت، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی۔ اس نے نیکی پوچھی ہے، کوئی عمل بتلایا، دلنی علی عمل، کوئی عمل کی خبر دیں۔ آپ نے عمل پہلا کیا بتلایا؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، لا تشرکوا بہ شیئا، عبادت کے ساتھ شراکت نہ ہو، شراکت نہ ہو۔ پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بندگی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت میں کسی بندے کے سامنے مت کھڑا ہو۔ اس لیے جو نماز کی کیفیت ہے، یہ کیفیت کسی قبر، درخت، پتھر، زندہ سید، مردہ سید، پیر، فقیر، درویش، سائیں، مجذوب، کسی کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت، لا تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کی ادائیگی، فرض نماز قائم کرو۔ نماز مسجد میں، فرض نماز کا قیام مردوں کا مسجد میں، عاقل، بالغ، صحت مند مسجد میں۔ مرد کی نماز بغیر کسی شرعی مجبوری کے گھر میں نہیں ہوتی۔ آج کل شرعی مجبوری ہے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں حکام کی طرف سے، تو گھر میں جماعت کروائے، گھر میں نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کرے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کا قیام۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ ادا کرنا۔ 7.5 تولے سونا ہو گیا ہے، 52 تولے چاندی ہو گئی ہے، اب زکوٰۃ ادا کرو۔ نہیں، 7.5 تولے سونا ہو گیا ہے تو یہ 2 تولے بیٹے کے نام، 3 تولے بیٹی کے نام اور 2 باقی اپنے پاس رکھ لیے ہیں جی، زکوٰۃ تو لگتی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینا۔ کل قیامت کے دن یہی مال گنجے سانپوں کی شکل میں آ کر ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ کا اہتمام۔ نمبر 4، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ صحت مند آدمی یہ کہے گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، تکلیف ہوتی ہے، دائمی مریض فدیہ دے سکتا ہے، فدیۃ طعام مسکین، دائمی مریض، دائمی بوڑھا، ضعیف، تھوڑی سی بیماری اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو شوگر ہو گیا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ آپ نے انہیں 4 باتوں کی نصیحت کی، 4۔ اس نے ایک عمل پوچھا تھا، ایسا عمل بتلائیے۔ آپ نے سب سے پہلے عقیدہ توحید، توحید ہوگی تو پھر نماز، نماز ہوگی تو پھر زکوٰۃ، زکوٰۃ دے گا تو پھر رمضان، پھر روزے۔ اب اس شخص نے کہا، وہ کہنے لگا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اب میں شریعت میں کوئی کمی نہیں کروں گا، نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ یعنی اللہ کی توحید میں اب میں کسی پتھر کو اور کسی لات، بنات، عزا کو، اجمیر، حجویر کو، آج کی زبان میں، یا 4 پڑھ لی نمازیں اور 1 چھوڑ دی، یہاں پڑھ لی اور گھر میں جا کر چھوڑ دی۔ فرض نماز کا قیام نہیں، زکوٰۃ اس سال دے دی، اگلے سال نہیں دی، رمضان کے روزے آدھے رکھ لیے اور آدھے چھوڑ دیے، نہ، فرمایا لا ازید علی ھذا شیئا، اب کوئی زیادتی نہیں ہوگی، نہ کوئی کمی ہوگی کہ نماز کا طریقہ میں اپنے امام اور فقیر کے اور بزرگ اور درویش کے نام
طریقے سے جی امام صاحب نے یوں کہا کہ نماز ایسے پڑھو، طریقہ یہ ہمارے نزدیک نماز ایسے ہے، آپ کے نزدیک نماز ایسے نہ، آپ کہنے لگا نہ زیادتی ہوگی نہ کوئی کمی ہوگی، او شریعت کے جو 4 اصول بتلا دیے ہیں اسی پر عمل کروں گا، قسم اٹھا رہا اور واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص کسی جنتی آدمی کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، فلینظر الی ھذا، اس شخص کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے، حالانکہ اس نے ابھی عمل کوئی نہیں کیا، ابھی خبر لی ہے، سیکھا ہے دین، اور اس دین پر دل کی گہرائیوں سے قسم اٹھا کر اعلان کر دیا ہے کہ اب اس پر ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1396، کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، دوران سفر ایک دیہاتی آدمی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے اونٹنی کی مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتلائیں جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، کتنا چوٹی کا سوال ہے، مجھے آپ وہ بات بتلائیں جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ گفتگو سن کر رک گئے اور اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا لقد وفق او لقد ہدیہ، یقیناً اسے توفیق یا ہدایت سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ورنہ کتنے بے دین دو اسلام کے خلاف، یہ حکام کی حالتیں دیکھ لو، کتنے زندیق ہیں جو شریعت اور دین کے خلاف، شریعت پر چلنے والوں کے خلاف مذاق اور ٹھٹھا، مسجدوں اور علماء کے ساتھ تضحیک کا معاملہ، اللہ اکبر۔ جیسے ایک وزیر نے کہا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کرو یہاں ملائزم چلے گا یا لبرلزم چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کیف قلتا، تو نے کیا کہا، کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی بات عمل بتلائیں، نیکی بتلائیں جو مجھے آگ سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پھر وہی بات، اب وہ جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے اور دوزخ سے دور ہونا چاہتا ہے، آپ اسے پھر کلمہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس بندے کو بھی، اس کو بھی جس نے نیکی پوچھی تھی اور اس کو بھی، اور میں تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب سے بڑا جرم اور ظلم۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول دھرتی پر آئے ہیں، دھرتی پر آئے ہیں، اور سب نے آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آپ کہیں نماز پڑھ لیں، وہ کہ اچھا پڑھتا ہوں جی، اچھا پڑھتا ہوں جی نماز۔ آپ اسے کہیں جھوٹ نہ بولا کرو جی آئندہ، آپ اسے کہیں یہ علم اتار دو، کہے گا میں تیری گچی لہاڑے سا، میں تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا، اس علم کے بارے میں تم نے یوں بات کیوں کی؟ آپ اسے کہیں دھوکہ نہ دیا کرو، کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ آئندہ نہیں دوں گا، آئندہ نہیں دوں گا۔ ان سے کوئی یہ گلے میں سے تعویذ اتار دو، اس نے کہا اپنی زبان بند کرو، دین اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ فیروز ظالم کے نام پر جو پتھر انگوٹھی میں ڈال کر پہنا ہوا ہے اسے پھینک دو،
وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات. یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. بہت سے صحیح العقیدہ خطباء کو بھی بہت کم سمجھ میں آتی. وہ بظاہر اس کی دوسری نیکیاں دیکھتے ہیں، دوسری نیکیاں دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا نیک ہے، اس کے پیشانی پر محراب پڑا ہوا ہے، یہ بڑا صالح ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ کیسے. اب ایک اہل توحید کا خطیب، معروف خطیب بیٹھا ہو اور اس کی موجودگی میں پروگرام کروانے والے بدعتیں کریں اور شرک کریں اور وہ بیٹھا رہے، دیوس ہے، پیسوں کا پجاری ہے. بس کاروبار بنایا ہوا ہے تبلیغ کو اس شخص نے، اس کے حواریوں نے بھی، اور اس کو اٹھانے والوں نے بھی. بات بڑی سخت میں نے کر دی. اس کو اٹھانے والوں نے بھی کاروبار بنایا ہوا ہے، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ہمارے استاد اور فضیلت الشیخ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی صحت اور ایمان اور علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ایک مجلس میں کسی نے آ کر، اہل توحید کی جلسہ تھا مال روڈ لاہور پر، جماعت الدعوہ کا، اور اس میں سارے اہل شرک بھی موجود تھے. اور ایک مشرک نے آ کر اپنی شرک کی آواز کو بلند کیا تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں قطعاً اس مجلس میں نہیں بیٹھتا. ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ مجلس ہماری اور یہاں شرک کی بو آئے. یہ ہوتا ہے ایمان اور غیرت. اور آج یہ غیرت توحید کی یہ نکلتی جا رہی ہے، اور لوگ صرف اللہ کی توحید پر مداہنت کا شکار ہو چکے. اللہ کی توحید پر ڈاکہ، اور وہاں اہل توحید بیٹھا رہے اور درس دے. درس ٹھیک ہے، اس نے بات کر لی ہے، پھر خوب صفائی کرے اپنے درس کے اندر اس کے اس عقیدے پر. دیکھو دوبارہ سے کوئی بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا. اس لیے میرے استاد اور میرے مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ، ان کے بڑے واقعات، ان کے حقیقی کزن، فرسٹ کزن پیر پگاڑا نے اپنی زندگی میں سائیں کو اپنے علاقے میں بلایا. آپ نے ساری تقریر اس کے خلاف کی اور کرسی پر اس کو بٹھا کر اپنے ساتھ اس نے بٹھایا اور درس دلوایا، اور آپ نے عقیدہ توحید بیان کی اور خوب اس کی دھلائی کی. دوبارہ زندگی میں اس نے پھر نہیں بلایا. حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کوئی ہے مائی کا لال جو مجھے اپنی مسجد میں بلائے، جمعے کی دعوت دے، اپنے جلسے میں بلائے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کے جلسے میں جاؤں اور مسلک اہل حدیث بیان نہ کروں اور عقیدہ توحید بیان نہ کروں، اس لیے کہ ان کا جلسہ ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک دفعہ واہ کینٹ کی جماعت نے بلایا، وہ مشترکہ جلسہ کرتے ہیں، مشترکہ جلسہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث. 12 ربیع الاول کو بریلوی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیوبندی اور اہل حدیث کرتے ہیں مشترکہ. مجھے ایک مرتبہ بلا لی، شاہ صاحب آپ بھی آئیں. اہل حدیثوں نے بلایا، ہمارے نائب ناظم اعلیٰ سید عتیق الرحمن محمدی حافظہ اللہ تعالی نے دعوت دی. میں چلا گیا. میں نے ان کے جلسے میں اللہ کی توحید اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت پر درس دیا، اطاعت پر درس دیا. آج بلاتے ہیں دوبارہ، مجھے دوبارہ نہیں، نام نہیں لیا. اسی وقت انہیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی دوران تقریر ہی، لیکن میں نے مسلک وراثت میں نہیں پایا.
زیدی برادران اور شاہ برادران کے نام سے جو ہم مشہور ہیں، ہم نے مسلک وراثت میں نہیں پایا کہ باپ اہل حدیث تھا، والد اہل حدیث، نہیں، ہم نے بڑے لوہے کے چنے ہمیں چبوائے گئے ہیں اس مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے ہوئے۔ جو تکالیف، بات کہیں اور نکل گئی ہے۔ حق اللہ کی بندگی، اس نے بات دہرائی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، دع الناقۃ، اب میری اونٹنی بھی چھوڑ دو، آپ نے اس کو جنت کے قریب اور دوزخ سے دور، دوزخ سے دور، آگ سے دور، اس کو یہ نصیحت کر دی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں اضافہ موجود ہے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں احباب سے کہوں گا کہ ان لیکچر کو جو اب ہزاروں میں سے کوئی ایک، میں تو شریعت کا ادنا سے طالب علم ہوں، کوئی ہزاروں میں سے ایک شخص یہ دعوت دے رہا ہے توحید کی، اور اس انداز میں، ورنہ اب بھول چکی ہے منہج سلف کو، جماعت کی اکثریت۔ اس دعوت کو عام کیجئے، پھیلائیے، شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ اللہ سے کل اس حال میں ملاقات ہو، اللہ ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔